جی السلام علیکم. اسد کاظمی پنجاب میڈیا ایسوسی ایشن آف پاکستان سے. ویسے تو دنیا میں مختلف شعبہ جات ہیں جس میں مختلف افراد خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اسٹرالوجی یعنی علوم فلکیات، اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں ایک روحانی مسیح مشہور اور معروف اسٹرالوجر سید سکندر رضوی صاحب کے ساتھ. ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ اسٹرالوجی کے بارے میں، علوم فلکیات کے بارے میں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی شاہ صاحب، پہلے اپنا انٹروڈکشن کرا دیجئے کہ اسٹرالوجی ہے کیا، اور آپ کتنے عرصہ سے اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاظمی صاحب، میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے پوچھا اور آپ آئے میرے انٹرویو کے لیے. سب سے پہلے تو یہ علم فلکیات نہیں ہے، یہ علم نجوم ہے، اور علم نجوم کو انگلش کے اندر اسٹرالوجی کہتے ہیں. اسٹرالوجی ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے ہم زندگی کے بہت سارے پہلو جان سکتے ہیں، اور یہ ایک سائنسی علم ہے. اور میری جو اس کی جرنی ہے، میرے والد صاحب چونکہ ایک اسلامک اسکالر بھی تھے، اور الحمدللہ چونکہ آنکھ کھولی گدی نشین تھے، لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا. لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنا ذائچہ بنوانے آ رہے ہیں، اپنے بارے میں جاننے آ رہے ہیں، اور روحانی جو ہے وہ پیشن گوئیاں بھی لینے آتے ہیں، روحانی علاج بھی کروانے آتے ہیں. تو دل میں کیوریوسٹی بڑھی کہ یہ کیا ہے، ہمارے گھر میں ہر وقت جھمکٹا کیوں لگا رہتا ہے، یہ لوگ کیوں آتے ہیں. تو جب اپنے والد صاحب سے، بابا مرشد سے میں اٹیچ ہوا، ان سے روحانی ایک تعلق جڑا. پدری تعلق تو تھا جیسے ایک والد کے ساتھ ہر اولاد کا ہوتا ہے. تو جب میں ان کی روحانیت سے جڑا تو مجھے ایک امیزنگ سبجیکٹ نظر آیا، اور اس کے اندر میری کیوریوسٹی بڑھی. تو بس میرا سفر جاری ہو گیا. پھر والد صاحب کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ ایک روحانی سفر میں ایک طویل عرصہ تک میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور الحمدللہ میں نے قرآن، حدیث، تفسیر کا جو علم ہے، علم نجوم، علم جفر، وہ سارا الحمدللہ میرے جو استاد محترم ہیں وہ میرے والد محترم ہیں، اور الحمدللہ میں انہی کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہا ہوں، اور انہی سے میں نے الحمدللہ سیکھا ہے. جی جی، جیسا آپ نے بتایا کہ یہ آپ نے اپنے والد صاحب سے بہت کچھ سیکھا اس حوالے سے. تو پہلے بنیادی سوال تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسٹرالوجی یعنی آپ نے بتایا کہ علم نجوم یہ ہے کیا، اور اس کے لیے یعنی بندے کو، انسان کو کیا کیا چیزیں اس کے نالج میں ہونی چاہیے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیجیے. میں بہت اچھا سوال کیا. اسٹرالوجی بیسیکلی ایک سائنسی علم ہے، اور یہ ایسا علم ہے کہ اس کے اندر انسان بہت ساری چھپی ہوئی چیزوں سے جان سکتا ہے. جیسا ہی ذائچہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ذائچہ نکلا ہے زیچ سے. زیچ کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کس ڈگری پر پیدا ہوا ہے، وہ اس کی کیلکولیشن پھر ہم لیتے ہیں، اس کی ریڈنگز ہم لیتے ہیں کہ یہ جب پیدا ہوا تھا اس وقت پلانٹس کی جو ہے وہ مومنٹس کیا ہیں. اس وقت پھر ہم اس کی زندگی کا پورا ایک ذائچہ بناتے ہیں. تو اس طرح ہم ایک ذائچہ جو ہے وہ نکالتے ہیں. اور جس طرح، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کس طرح زندگی پر اثر کرتا ہے، تو جیسا کہ ایک سائنسی علم ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اس کی میں مثال یہ دینا چاہوں گا کہ ویدر فور کاسٹ ہوتا ہے. جیسا کہ ایک محکمہ موسمیات ہے، یہ آپ کو آنے والی دنوں کے اندر پوری ایک پریڈکشن دے دیتا ہے کہ کل کا دن کیسا ہوگا، کل بارش ہوگی، کل کا سخت گرمی کا دن ہوگا. جیسا کہ ابھی ہاٹس جو ہے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے. تو ویدر فور کاسٹ نے ہمیں ایک چارٹ بنا دیا کہ آگے آنے والے دن یوں ہوں گے. تو اسی طرح علم نجوم جو ہے، اسٹرالوجی کا جو علم ہے، یہ ہمیں زندگی میں آنے والے جو لمحات ہیں اس کے بارے میں انڈیکیٹ کرتا ہے، اور علم اپنے آپ کو منوا چکا ہے. اب دیکھیں، انسان کے ہر موبائل کے اندر ویدر فور کاسٹ ہے. بلکہ ہم نے کوئی پروگرامز کرنا ہو، کوئی ایونٹ ہو ہمارے گھر میں، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی اس وقت موسم کیسا ہوگا، ذرا ویدر بھی چیک کر لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیش گوئی، وقت سے پہلے چیزوں کو جاننا، یہ ایک علم ہے.
بیسیکلی یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے جو ان کے اندر چل رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید حرام ہے, علم غیب ہے. تو یہ علم غیب نہیں ہے. اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو بہت ساری کلاسز پڑھنا پڑتی ہیں. یہ باقاعدہ ایک علم ہے, سائنسی علم ہے. اور میں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ ہر ذی شعور انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے. پہلے دور میں جو طبیب ہوا کرتے تھے وہ علم جفر کو ضرور جانا کرتے تھے. وہ بلکہ آپ کی نبض کے ساتھ ساتوں کو گن لیا کرتے تھے اور بتا دیا کرتے تھے کہ آپ کو یہ جو آپ کا مرض ہے یہ کب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو اپنے آپ کو منوا چکا ہے, اور اس کے بہت ساری اقسام ہیں. ایک ویدک طریقہ کار ہے, ایک ہندو اسٹرالوجی ہے, ایک ویسٹرن اسٹرالوجی ہے, پھر مینڈین اسٹرالوجی ہے. تو اس کے اندر میں اسلامک اسٹرالوجی کرتا ہوں, جو میں نے سیکھا ہے, جو قرآن و حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو ان کی سیرت سے چیزیں ملتی ہیں. تو میں اس کو, میرا جو پیٹرن ہے وہ مکمل ایک ڈیفرنٹ ہے, اور میرا دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل الگ ہے. جی جیسے کہ آپ نے بالکل کافی ڈیٹیل سے تفصیلات بتائیں اسٹرالوجی کے حوالے سے, تو ذائچے کا اپنا ذکر کیا. تو جیسے کہا جاتا ہے کہ جب کبھی شادی کرنے کا پروگرام ہو, جب انسان اپنا شریک سفر بناتا ہے, یا جب کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے, بیٹا پیدا ہوتا ہے, بیٹی پیدا ہوتی ہے, اس کا نام رکھا جاتا ہے, یا کوئی کاروبار کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں کون سا کاروبار کروں تو میرے لیے کیا بیسٹ رہے گا, تو کیا بہترین رہے گا. اس حوالے سے زیادہ تر ماہر علم نجوم سے رابطہ کیا جاتا ہے. تو ذائچہ بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں؟ جی بالکل, یہ تمام پہلو کے اوپر ہم ذائچہ بناتے ہیں کہ آپ ایک اچھا جو شریک حیات ہے, کہ آپ کی میرج کمپیٹیبلٹی آ رہی ہے. میرے ایک پروگرام ہے کہ شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں, اگر جوڑے عرش پہ بنتے ہیں تو طلاقیں زمین پر کیوں ہوتی ہیں. تو ایک اچھے اسٹرالوجر کے پاس آپ جائیں شادی کرنے سے پہلے, اور اپنا کمپیٹیبلٹی ضرور کروائیں. یہاں تک کہ اگر آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے چونکہ ابھی ذکر کیا, تو بالکل اس کا ذائچہ کے مطابق اس کا اگر آپ نام رکھیں گے تو وہ ڈیول پرسنالٹی نہیں ہوگا. اس کا مبارک حرف نکلنا چاہیے, اس کا نام کا جو معنی ہو وہ کم از کم پاک معنی ہو. ایسا معنی نہ ہو جس کا معنی جو ہے, جس کا میننگ جو ہے وہ ناپاک ہو. تو ہم چونکہ ایز اے مسلمان ہمیں مبارک نام رکھنے چاہیے, جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہیں, یا جو بھی مبارک اصحابہ اکرام اہل بیت کے جو نام ہیں, تو ان ناموں پر ہمیں اپنے نام رکھنے چاہیے ذائچہ کے حوالے سے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ ذائچہ بنوانے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے دیکھیں, آپ کو کوئی انفارمیشن, جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے, تو آپ جب بھی کسی اسٹرالوجر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اپنا نام بتانا پڑتا ہے, آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ بتانی پڑتی ہے, ٹائم آف برتھ بتانا پڑتا ہے, اور سٹی آف برتھ بتانا پڑتا ہے. یہ چار چیزیں جب آپ کسی بھی ایک اسٹرالوجر کو بتاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک جو ہے ذائچہ بن جاتا ہے. جی اچھا, تو یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کا جو علم نجوم ہے کیا کہتا ہے؟ جی, موجودہ جو سیاسی حالات ہیں ہمارے ملک کے, بہت سارے لوگ, میں ایک پہلے بھی انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں, بہت سارے انڈین اسٹرالوجرز ہیں وہ ہمارے ملک کے اوپر کافی بات کر رہے ہیں کہ یہ ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا, یہ ملک ٹوٹ جائے گا, اس ملک کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ افراتفری کا عالم ہے. تو وہ ہمارے ملک کے اوپر کافی نیگیٹو کومنٹ کر رہے ہیں. تو میں ان اسٹرالوجرز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بہت انہوں نے غلط پیشن گوئیاں دی ہیں. اصل میں جب بھی آپ ڈسکس کریں, ایک ذائچہ کو سامنے رکھ کر کریں. سب سے پہلے تو آپ کو پاکستان کا ذائچہ بنائیں, کہ پاکستان کا ذائچہ سب سے پہلے دکھائیں کہ ذائچہ اس پاکستان کے ذائچے کے پلانٹس کیا رہے ہیں. پھر اس کے اوپر آپ کیلکولیشنز لیں. یعنی اسی طرح بولنا اور بولتے رہنا اور فلبدی یعنی غلط جو ہے وہ ریڈنگ دینا, تو یہ بھی غلط ہے. تو میں ان انڈین اسٹرالوجرز کو یہ کہنا چاہوں گا
کہ آپ پلیز پاکستان کا ذائچہ سامنے رکھیں، پھر اس کے اوپر کومنٹ آپ دیں، اور اس کے اوپر تاکہ آپ کی سٹڈی کا پتہ چلے کہ آپ کا علم نجوم پر کتنی دسترس ہے۔ اور الحمدللہ میں نے جب ابھی آپ کے سامنے آپ کے آنے سے پہلے پاکستان کا ذائچہ بنایا تو الحمدللہ ہماری پاکستان سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، ہمارے پاکستان کے اندر بالکل محفوظ ہے، اس کا کوئی دیوالیہ نہیں ہو رہا، وہ کوئی بینک کرپٹ نہیں ہو رہا، اس کے کوئی اس طرح کے کوئی سرکمسٹانسز نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارا پاکستان معاشی طور پر بھی جو ہے وہ مضبوط ہے، کمزور نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کی جو عوام ہے وہ بہت امیر ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ غریب ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ایسا کوئی بھی فیکٹر میرے علم کے مطابق میں نہیں دیکھ رہا، اور جو بھی لوگ غلط پیشن گوئیاں پاکستان کے بارے میں کر رہے ہیں وہ رونگ پریڈکشن کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا پاکستان، ہم ایز اے نیشن، ہم ایز اے قوم، ہم جانتے ہیں کہ ہم حب الوطن ہیں، ہم اپنے پاکستان کو نقصان نہیں دے سکتے۔ باقی یہ جو سیاسی تناظر ہیں یہ کچھ عرصہ چلتے رہیں گے، یہ نومبر دسمبر کے اندر آپ کو بالکل کلوز ہو جائیں گے اور بالکل ڈائمنشن ہی بدل جائے گی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر میں اپنا ذائچہ بنوانا چاہوں، مثلا میرا سٹار اب ورگو ہے، تو میں اگر یہ پوچھنا چاہوں کہ میرے لیے مستقبل میں میرے لیے نوکری کرنا بہتر ہوگا یا کاروبار کرنا، اور کون سا سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ میں ہاتھ میں انگلی میں کون سا نگینہ پہنوں، تو اس کے میں ان سے یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی کاظمی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا ایکوریٹ کروں گا کہ سٹار ہوتے ہی نہیں ہیں، سٹار ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ میرا پلانٹ کون سا ہے، میرا برتھ سائن کون سا ہے۔ تو جب آپ مجھے اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنا ٹائم آف برتھ بتائیں گے تو ایک آپ کا ذائچہ جو نکلے گا وہ آپ ورگو نہیں ہوں گے۔ آپ کا جو اسینڈنٹ ہوگا، چونکہ ہم اسینڈنٹ سے پڑھتے ہیں تو فرسٹ ہاؤس میں جو آپ کی پرسنالٹی آتی ہے آپ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ تو آپ جب مجھے اپنی ڈیٹیلز دیں گے، میں آپ کے پلانٹس کو دیکھوں گا، اس کی ریڈنگ اور کیلکولیشن لینے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا کریئر، آپ جو صحافی ہیں، آپ کا جرنلزم ہے، آپ جرنلزم میں ہی کیوں آئے۔ تو یہ آپ کا پلانٹ سے میں دیکھ کر یہ ضرور انڈیکیشن آ رہی ہوگی آپ کی کہ آپ کے جو رجحان ہے وہ اپنے جرنلزم کو ہی کیوں چوز کیا۔ تو یہ جب ذائچے کے اندر جب ہم آپ کو کچھ نئی چیزیں بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ انکشافات ہم ضرور کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی ڈیٹیلز دیں گے، اس پر پھر میں آپ کا چارٹ بناؤں گا۔ جی اچھا، اگر کوئی نیا بندہ اس فیلڈ میں آنا چاہے تو اس کو آپ کس طرح گائیڈ کریں گے؟ ہاں، میں اس کا چارٹ بناؤں گا اور اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جرنلزم میں آئیں یا نہ آئیں، یہ آپ کا کمپیٹیبلٹی میں بیٹھتا ہے، یہ آپ کی موافقت میں بیٹھتا ہے، کیونکہ صحافت دو چیزوں سے جڑی ہے، آپ کا کمیونیکیشن، وہ دیکھنا پڑے گا آپ کا وینس کہاں پر پلیسمنٹ ہے، اس کے بعد آپ کا میرکری کہاں پر جو ہے وہ پلیس کرتا ہے۔ تو ذائچہ میں جس کا سٹرونگ بیٹھا ہوگا وینس اور مرکری، وہ جرنلزم کی طرف آئے گا، وہ ایسا کمیونیکیشن کی طرف آئے گا کہ جس سے بولنے کا کام ہے، جو بول کر سروسز دیتا ہوگا۔ تو یہ چارٹ دیکھ کر ہم آپ کو اس کا بتائیں گے کہ اس کے پلانٹس کیا اس کو موافق آ رہے ہیں کہ وہ جرنلزم میں آئے یا نہ آئے، یا کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کے پروفیشن ہے تو اس کو کرنے سے پہلے، جوائن کرنے سے پہلے آپ ہم سے ایک دفعہ ضرور ذائچہ بنوا لیں۔ جی، ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے سید سکندر رضوی صاحب، معروف اسٹرالوجر۔ آج تفصیلی ان سے گفتگو ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، تو تفصیلاً سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔